بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی شریک، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکے، سبحانہ وتعالی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، جو وہ لوگ اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ایک نئی سیریز کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کی بابت آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہدایت القرآن فی رد عقائد مفوضہ اور غالیان، یعنی مفوضہ تفویض کا عقیدہ رکھنے والے اور غالیان کے عقائد کے رد میں شرک کے وہ عنوانات جن کا احاطہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے۔ اس سیریز میں آیات قرآنی سے اور ان آیات کی سپورٹ میں یا ان آیات قرآنی کی ذیل میں جو معصومین علیہ السلام نے تفاسیر کی ہیں، جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی ہے، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مطلب قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو شرک جلی، واضح شرک کہا، اور کہیں احتیاط کا کہا، کہیں شرک خفی کہا، مثال کے طور پہ جیسے غیر اللہ سے مدد کا معاملہ ہے، براہ راست پکارنے کا معاملہ ہے، جس طرح غیر اللہ کے نام کی نظر ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مور دین 85 یا 90% لوگوں کو ابھی اتنا شعور ہی ممبر سے نہیں دیا گیا یا نہیں وہ لے سکے، چونکہ ممبر پہ تو ظاہر ہے صرف فضائل اور مصائب کے عنوان سے جب مجالس ہوں گی، جب مجمع کے مزاج کو دیکھ کر پڑھا جائے گا، تو پھر یہ چیزیں مطلب یدی شعور ہی ان کو نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم بھی نہیں ہوتی، نظر بھی نہیں ہوتی، غیر اللہ کے نام کا 5-10 روپے کا سکہ بھی کسی کو صدقے پہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا احاطہ قرآن مجید فرقان حمید نے ساری رہنمائی ہماری کی ہے، رہتی دنیا تک وہ خاموش امام جو ہے، وہ ہدایت کی کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ آل محمد علیہ السلام جو امام المتقین ہے، یعنی یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، تو آل محمد علیہ السلام اس راستے پر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ یعنی ان کی عملی زندگیاں اس بات کی منہ بولتی تصاویر ہیں کہ ہدایت کا راستے پہ چلنے کے لیے کیا کیا صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں تو کرنی ہیں، کس طرح سے توحید اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کس طرح سے اسٹرکٹ رہنا ہے، کس طرح سے سخت رہنا ہے، توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ ان کی دراصل آل محمد علیہ السلام کی جو ولایت ہے، وہ ولایت الہی سے متصل کر دینے والی ولایت ہے۔ ان کی دنیا میں تشریف آوری کا
ان کا جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونا وہ اسی چیز کی بابت ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کے لائے ہوئے احکامات، شریعت مقدسہ اور آقا کریم کا زندہ اور جاوید معجزہ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اس کی آیات کی تشریحات، توضیحات، احکامات کو سے ہمیں تربیت دینا، ہمارے عقیدہ اور ایمان کی جو محافظت کرنا، یعنی ہمیں ان ابواب سے گزارنا کہ جہاں سے ہمیں معرفت الہی، معرفت توحید کے جو ہیں درس مل سکیں، روشن پہلو نظر آ سکیں۔ تو آج کی اس ابتدائی اور تعارفی ویڈیو میں جس آیہ مبارکہ کو آپ نے میری گفتگو سے پہلے سنا، سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 40، جس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں غیر محسوس طریقے سے شرک کیا جاتا ہے وہ انہی 3 چیزوں کے اوپر ہے کہ جس کی بابت جو آپ نے سورہ مبارکہ روم کا ترجمہ میں سنا، یعنی پیدا کرنا، خلق کرنا، زندگی دینا، رزق دینا، موت دینا۔ اور زندگی اور موت کے دیکھیں، انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑے 2 واقعات ہیں یا 2 چیزیں ہیں، وہ ایک دنیا میں آنا اور ایک دنیا سے جانا۔ جب ان دونوں چیزوں کو اللہ خود آن کر رہا ہے تو اس کے مابین یعنی زندگی اور موت کے درمیان جو آپ کی زندگی، ہماری زندگیاں ہیں، اس کے مابین جتنے سلسلے ہیں، جس میں اولاد ہے، جس میں روزی روٹی کے معاملات ہیں، جس میں جناب روزگار کے معاملات آ جاتے ہیں، جس میں منتیں مرادیں، اپنی حاجات کی برابری کے، یہ جتنے بھی زندگی اور موت کے درمیان سلسلے ہیں، یہ آیہ مبارکہ کی اگر آپ تفصیل دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں، تدبر کریں، تو یہ آیہ مبارکہ زندگی سے موت تک کے سارے ان عنوانات کو کور کرتی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جو تم نے اللہ کے علاوہ شریک، یعنی وہ کام جو اللہ رب العزت کے لیے مختص ہے، خاص ہے اور صرف اسی کے لیے ہیں اور وہی کر سکتا ہے، وہ کام تم نے جو اللہ کے شریک ٹھہرا دیے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ شرک خفی، جس کی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جناب سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والے سیاہ کیڑے کی مانند ہے کہ جو چلتا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شرک خفی انسان میں کب صلاحیت کر جاتا ہے نہیں معلوم پڑتا۔ تو دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ جو عنوانات ہم نے اللہ رب العزت کے جو اعزازات ہیں یا اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو اس کی عین ذات ہیں، جی، ان صفات کو ہم نے اس اللہ کی خلق کردہ ان ہستیوں، ان بزرگوار ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ منسلک کر دیا، یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے شہادتیں انہوں نے پائی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضائیں خرید چکے ہیں، ان سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ایک بات ہے۔ لیکن آپ نے آیت کا مزاج دیکھا اس آیہ مبارکہ میں، ابھی تو چونکہ ابتدائی ویڈیو ہے، تعارفی ویڈیو ہے، تو اس بابت انشاءاللہ جب اگلی ویڈیو سے باقاعدہ مرحلہ سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کی ذیل میں آپ کو تفاسیر سے معصومین علیہ السلام کے اقوال اسی آیت کے ریلیونٹ وہ بھی سنائیں گے۔ تو اس آیت کا آپ نے مزاج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے کہ جو تم اس کے لیے کرتے ہو، جی، اور تمہارے یعنی تم نے جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے؟ یعنی کھلا چیلنج۔ اچھا، یہاں پھر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے، بت پرستوں کے لیے آیت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ آیہ مبارکہ میں تمہارے بنائے ہوئے یعنی شریک جو اللہ کے تم نے بنائے ہیں یہ لفظ ہے، بنائے ہوئے بتوں کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی قرآن تا قیامت ہدایت کا راستہ ہے، سامان لے کے آیا ہے، تو یہ آیہ مبارکہ قیامت تک اب وہ بت ہو، وہ کوئی شخصیت ہو کہ جس کو ہم نے رازق مالک خالق اللہ کے علاوہ مان لیا ہے، وہ بت سے آپ امید لگا لیں، وہ کسی شخصیت سے لگا لیں، کسی چیز سے لگا لیں، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جب بھی آپ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، پڑھنے کا یا سننے کا، جی، تو آپ کو یہ دستک ضرور دے گی کہ یہ صرف بتوں سے مختص نہیں ہے، اس میں بتوں کا لفظ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک۔ اب وہ معاذ اللہ عیسائیوں کی طرح آپ اللہ کا بیٹا کہہ کے کہ وہ مطلب جو باپ کی مرضی، معاذ اللہ میں ان کا وہ بتا رہا ہوں، وہی جو بیٹے کی ہے وہی اس کی ہے، یا ہندو برادری کی طرح آپ بتوں سے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اوپر والا ہے، جی، لیکن یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ نے ان کو کسی کو دریائی نظام دے دیا ہے، کوئی بارشوں کا نظام لیے بیٹھا ہے، جی، کوئی ہوائیں چلاتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اس کا پانی کا بھگوان ہے، کوئی جنگلوں کا بھگوان، مطلب اس طرح سے
چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ شخصیت ہو، اللہ نے یہ جو کام گنوائے ہیں، پیدا کرنا، خلق کرنا، موت دینا، رزق دینا، یہ معاملات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے بنائے شریکوں میں سے کوئی ایک ایسا دکھا دو ان کاموں کے کرنے پر قادر ہو، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر کس عنوان سے ہم جناب شے ڈھونڈتے ہیں، یعنی شے وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ مولا علی نے یہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا، جی فلاں نے یہ کیا تھا تو جناب امیر نے یہ کیا، فلاں معصوم علیہ السلام نے یہ. باعنوان وسیلہ اور شفاعت سے آگے میرے بھائیوں میری بہنوں جو بھی ہمارا پیغام اس توحید و ولایت کو سنتا ہے، باعنوان وسیلہ اور شفاعت کے اس کے آگے بڑھ کے آپ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، کبھی ان کا دعویٰ کو سامنے نہیں آئے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو نوجوانان جنت کا سردار کہا گیا، جناب حسنین کریمین علیہ السلام، جن کو خواتین جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا، جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو وارثان کہا گیا، علوم قرآن اور علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے یہ کس قسم کی امید ہے کہ وہ اس چیز کو کہ جس کے بارے میں اصول الکافی میں باب توحید میں روایت موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا کہ جناب جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو اللہ اکبر کہتے سنتے ہیں تو اس سے اس کا معنی اور مفہوم پوچھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تربیت کیسی امام کر رہے ہیں، اور اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ معاملات توحید میں کتنے سخت تھے، کتنا سینسٹیو ایشو رہا ان کے نزدیک. تو کیا امام کا وہ صحابی تھے اور امام کی محافل اور مجالس میں شرکت کرنے والے تھے، جی مجالس دینیا میں فیض یاب آپ امام کو نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ اللہ اکبر کا مطلب اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن بات واضح کرنی تھی، واضح ہوئی تو آج ہم تک پہنچی. تو امام نے جب ان صحابی سے مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا جی اللہ سب سے بڑا ہے. تو امام نے کہا کہ افسوس کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یعنی چند اور چیزوں کو بڑا سمجھا ہے اور یہ عقیدہ رکھ لیا، یہ مطلب گھڑ لیا کہ ان میں سے سب سے بڑا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کچھ بڑے ہیں جن میں سے سب سے بڑا اللہ ہے. تو اس نے امام سے کہا کہ یا امام کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مطلب ہے؟ تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ تم کہتے ہو کہ اللہ اکبر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور روایت کے الفاظ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس چیز سے بڑا ہے کہ اس کی بڑائی، اس کی تعریف بیان کی جائے، وہ اس چیز سے بھی بڑا ہے، وہ اس کی تعریف بیان ہو نہیں سکتی، اس کی صفت بیان ہو نہیں سکتی، وہ اس چیز سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کچھ بڑے ہیں جن میں سے سب سے بڑا اللہ ہے. تو یہ اس روایت سے ہی عقل والوں کے لیے، تربیت لینے والوں کے لیے، آئمہ اطہار سے توحید لینے والوں کے لیے یہ ایک روایت ہی کافی ہے کہ اگر صرف یعنی مفہوم یا لفظی معنی کے طور پہ دیکھیں تو اللہ بڑا ہے، لیکن امام کی تربیت آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں کس حد تک امام سیریس ہیں. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیروکاران جو ہیں، ان سے منسوب جو لوگ ہیں یا ان سے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں، وہ اللہ اکبر کے معنی بھی ٹھیک سے نہ جانتے ہوں. تو وہ امام ہمیں یہ درس دیں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے ہمیں سونپ دی ہے، اب دیتے بھی ہم ہیں تو لیتے بھی ہم ہیں، زندگی اور موت، بیماری اور شفا، رزق اور تنگی رزق، جی اولاد. تو یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے جو ہم نے الحمدللہ جس کی آپ نے پہلی کل قسط دیکھی عقیدہ امامت کے عنوان سے، عقیدہ امامت اور امام شناسی، ان میں صرف برادران کے لیے، غیر شیعہ بہن بھائیوں کے لیے نہیں، شیعوں کو بھی متوجہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مواد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو یہ 50% سے زیادہ بلکہ 70% سے زیادہ امامت کا کانسیپٹ جو ہے نا کہ امام جو ہے بس وہ وقت کے سمجھ لیں کہ صرف اللہ نہیں ان کو کہہ سکتے، باقی ہر چیز، اور یہ ایک روایت کو لے کے بار بار میدان میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جی کہ ہمیں بس اللہ نہ کہو، اس کے بعد جو چاہے ہماری فضیلت بیان کرو. تو میں عرض کروں گا کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے یا کسی ادارے میں آپ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی سینئر ورکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایم ڈی نہیں ہے جی، یا مالک نہیں ہے، سی او نہیں ہے، باقی ماشاءاللہ اس کی یہاں پہ بڑی رسپیکٹ ہے یا بڑی اس کی مطلب سفارش جس کی مالک کے آگے کرتا ہے وہ چلتی، یعنی مالک نہیں ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو اختیارات مالک کے ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہیں. صرف نام کے ٹائٹل سے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب جو بینگا سی او بینگا ایم ڈی جو اختیارات مالک کو حاصل ہیں وہ اس کو نہیں ہے. ادروائز یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ بڑی ہے, اس کی مالک سنتا بڑی ہے, اس سے مشورہ لیتا ہے, یہ وہ الٹرم پلٹرم. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی. یہ میں عام نوجوانوں کو تھوڑی بات واضح کرنے کے لیے, ورنہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے یا کسی کے مشورے کا معاذ اللہ محتاج ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے. نہ مشاورتی کمیٹیاں کو اس نے بنائی ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے. بس میں ایک بات واضح کرنے کے لیے, نوجوان ذہان تک پہنچانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہ ہمیں اللہ نہ کہو, تو اس سے مراد ہے کہ اللہ صرف نام کا انہوں نے نہیں کہا. اگر اس کو آپ منوان ٹھیک بھی مان لیں روایت کو, کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ والے کوئی کام یا وہ ہم سے منسوب نہ کرو, ہمیں اللہ نہ کہو یا سمجھو. تو یہ اس روایت سے بھی دھوکہ دینے میں یہ بازیگر جو ہیں آگے آگے اٹھتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت القرآن سیریز میں انشاءاللہ آج تو برکتاً ہم نے سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 40 آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کی, جس کو پیش کی آپ کے سامنے جناب قاری عمران الحق صاحب نے حافظ اللہ, بہت درد دین رکھنے والے محب اہل بیت. اور جتنے قاریان, چونکہ ایک میں اختتام میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ الحمدللہ کل ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ 200ویں ویڈیو ہوگی, یعنی 200 دروس ہمارے کل والی ویڈیو سے انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائیں گے. اس لیے اس ویڈیو وہ ایک خاص ویڈیو ہے. وہ ویڈیو آپ کی خدمت ہے. آپ سے مراد ہے کہ سب مسلمان کوئی بھی کسی بھی فرقے سے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں, وہ ان کی خدمت ہے. اور اس ویڈیو سے ایک نیا سلسلہ کا آغاز ہو رہا ہے, آؤ قرآن سیکھیں. ہمارے وہ بہن بھائی جو عمر کے زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے, زندگی کے مسائل اور محنت مزدوریوں کی وجہ سے خاص کر, جو قرآن مجید پڑھنے یا سیکھنے کے اوپر وہ نہ کر سکے, توجہ نہ دے سکے, اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ نہ سکے, سیکھ نہ سکے, اور زندگی کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ اب کسی کو بتاتے بھی تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے کل سے ایک نئی سیریز کا انشاءاللہ العزیز آغاز ہو رہا ہے. آؤ قرآن سیکھیں کہ یسر القرآن سے لے کے 30ویں پارے تک, جس طرح ایک بچے کو قاری صاحب گھر آ کے پڑھاتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہماری یہ ڈیلی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ. اسی طرح سے قاری صاحب کی ہم نے خدمات لی ہیں, اور ان کے لہن, ان کا انداز سمجھانے کا, قرآن سکھانے کا مجھے, اور قرآن یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ لوگ شرارتی لوگ اس چیز کو بھی اپنی طرف لے جائیں گے کہ جناب اعلیٰ یہ دیکھیے جی اصل بات سامنے آ گئی جی, قاری صاحب تو غیر شیعہ ہیں, فلان ہے. تو میرے عزیزو, عربی کی گرامر ایک ہوتی ہے, قرآن کی زبان ایک ہے, نہ وہ سنی ہوتی تو نہ شیعہ, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث. خدا کے واسطے سیکھنے کی طرف توجہ دیا کریں. ان جو تنگی یہ سینہ والی باتیں نا, سینہ تنگ ہونے والی اور انتہا پسندی والی, ان سے نکلیں. گرامر ایک ہی ہے. آپ کے کئی شیعہ مدارس میں جو حفاظ کو تیار کیا جاتا ہے, حافظ قرآن بنایا جاتا ہے, وہاں جو گرامر اور لہن وغیرہ چل رہا ہے وہ انہی کا چل رہا ہے. اور ان کو اس بابت تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان کو اس چیز میں خاصہ حاصل ہے. ہمارے ہاں تھوڑی سی اس چیز کے لیے, پاکستان میں, ایران میں ماشاءاللہ تلاوتیں آتی ہیں, قاری جب تلاوت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے, لیکن پاکستان میں بہرحال تو یہ ایک پراپوگنڈا نیا شروع نہ کر دیا جائے. میں نے کہا ایک واضح کر دیں کہ جناب اس میں قرآن کی گرامر بھی ایک ہے, قرآن کی زبان بھی ایک ہے, اور قرآن بھی ایک ہے. قرآن نہ شیعہ ہوتا ہے تو نہ سنی ہوتا ہے. قرآن ہوتا ہے, کلام رحمان ہوتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, زندہ اور جاوید معجزہ. جی تو کل والی ویڈیو ہماری انشاءاللہ آؤ قرآن سیکھیں یسر القرآن سے لے کے 30ویں سپارے تک, بالکل جس طرح قاری صاحب گھر آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسے بنے گی, اسی میتھڈ پہ بنے گی, ڈیلی اپلوڈ ہوگی. ہمارے وہ بہن بھائی جو بتاتے شرم محسوس کرتے ہیں سر عام, وہ اپنے اپنے بیڈ روموں میں, اپنے اپنے کمروں میں, ڈرائنگ روموں میں, دفتروں میں, جہاں مرضی وہ ویڈیو پلے کریں, ہینڈ فری لگائیں اور قرآن کی کلاسیں لیں. جی تو یہ آج کی ابتدائی تعارفی ویڈیو میں ایک اور سیریز کا آپ کو تعارف ہو گیا. تو انشاءاللہ کل سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوگا, اور ہدایت القرآن سے جڑے رہنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا. یہ میری جو سیریز ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت, مدد اور توفیق سے ہے. اس میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو احاطہ کیا بعنوان شرک جن چیزوں کا, ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کی 25 30 35 جتنی بھی ساتھ بنے پرواہ نہیں ہے. وہ مقصد صرف یہ ہے
کہ جب کسی ذاکر یا امامہ پوش علماء حق کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں، علماء حق کو ہمارا سلام ہے، اس کی یہ اس طرح کی باتیں آپ سنیں، جی علم سے مانگو تو دیتے عباس ہیں، جناب چھوٹے کام فلاں صوفی بزرگ سے کروا لیں تو اس سے بڑے فلاں صوفی بزرگ سے کروا لیں، بزرگوں کو بھی یہ بدنام کرتے ہیں، اللہ جانے انہوں نے اپنی زندگی میں تربیت یا تعلیم دی کہ نہیں دی۔ بہرحال اس طرح کی جب چیزیں ممبر سے آپ سنیں تو آپ کے سامنے جناب ہدایت القرآن موجود ہو، جہاں سے جس چیز کو چاہ کے آپ ویریفائی کر سکیں کہ قرآن اس بابت کیا کہتا ہے، انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو اس کے اوپر رہنمائی قرآن کی ملے گی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی، چونکہ قرآن سمجھ میں مکمل طور پہ آ نہیں سکتا جب تک محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ یعنی عام ذہن بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ جب احادیث ساتھ پڑھتے ہیں، جب پس منظر شان نزول پڑھتے ہیں تو ہمیں ٹھیک سے بات سمجھ آتی ہے، اسی لیے یہ وارثان قرآن قرار دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ہدایت القرآن سیریز سے اور آؤ قرآن سیکھیں سیریز سے خدمت قرآن کا جو اللہ تعالیٰ کا میں بے شمار لاتعداد شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس حقیر کو اور اس پلیٹ فارم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ جناب قرآن اور اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے متمسک رہنے کا حکم ہمیں دے کے گئے تھے، جن سے وابستہ اور جن کی شورٹی، یعنی یہ دو چیزیں واحد ہیں جن کی شورٹی آپ نے دی تھی کہ یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، تو وہ ہم نے جدا کر دیا۔ کسی نے صرف اہل بیت تھام لیے تو کئی برادران جو ہیں صرف قرآن کی طرف چل پڑے، ہم نے جدا کر دیا۔ اور ہم تو اپنی بات کریں گے، میں نے عرض 12 دفعہ کی کہ میرا گھر گندہ ہو، گند پڑا ہو، کوڑا میرے گھر کے باہر ہو اور میں لوگوں کے گھروں میں جا کے دستکیں دیتا پھروں کہ بھائی اپنے گیٹ کے آگے کوڑا اٹھاؤ، نہیں، ہمیں پہلے اخلاقی اور شرعی فرض بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کی صفائی کی جائے، تو یہ ہم نے جدا کر دیا، ورنہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اور اہل بیت اس کتاب خدا سے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں آپ فضائل قرآن دیکھ لیں، صحیفہ کاملہ میں فضائل قرآن دیکھ لیں، ہم نے یہ پچھلی ویڈیو میں، یعنی پچھلی سے پچھلی ویڈیو کہ 13واں مظلوم امام، ہم نے امام کہا اس کو تو لوگوں کو بڑا وہ ہوا جناب، اس میں ہم نے احادیث معصومین بتائیں آپ کہ آل محمد قرآن کو کیا کس نظر سے، آل محمد کی نظر میں اس کی عظمت اور فضیلت ہے کیا۔ تو یہ انشاءاللہ دونوں سیریز سے امید ہے کہ آپ قرآن کے قریب بھی ہوں گے، آپ میں رغبت اور شوق بھی پیدا ہوگا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو خود پڑھیں، سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، تفاسیر کے چکر میں بے شک آپ بعد میں پڑھ جائیں جو چیز نہ سمجھ آئے، لیکن قرآن کو جب پڑھیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ قرآن بغیر ترجمے کے پڑھنا بلا شبہ ایک اجر و ثواب اپنا رکھتا ہے، یہ خدائی زبان ہے جناب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا صرف آپ کو نیکیاں نہیں دیتا، ہدایت بھی دیتا ہے۔ بغیر ترجمے کے پڑھنے نیکیاں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بھی ملے گی، جس مقصد کے لیے یہ اتارا اللہ پاک نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔